روایت کیا ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے اور وہ حضور سے روایت کرتے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، کہ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ نماز کا ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کی، یعنی ہمارا اور ان کا معاہدہ باقی نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری نے روایت نقل کی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ العصر فقد حبط اعمالہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑی اللہ اس کے سارے عمل برباد کر دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس کو امام ابن ماجہ نے اور امام نسائی نے روایت، وہ حضور سے روایت بڑی مشہور روایت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد بصلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر، فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا حساب نماز کا لیا، اگر اس کی نماز ٹھیک ہو گئی تو وہ فلاح پا، اگر پہلا تول ٹھیک آ گئی تو وہ کامیاب ہے، وانجح اور نجات پا گئے، وان فسدت فقد خاب وخسر، اور اگر پہلا تول ہی ٹھیک نہ ہوا تو پھر وہ ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے 7 چیزوں کا حکم دیا، مجھے وصیت کی کہ ان 7 کاموں کو کرنا۔ ان کے اندر جو دوسری چیز تھی وہ حضور نے یہ ارشاد فرمائی وَلَا تَتْرُكُوا الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدِينَ فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ، کہ جان بوجھ کے کبھی نماز نہ چھوڑ، جس نے نماز چھوڑی وہ ملت اسلامیہ سے نکل۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک طویل روایت کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 10 وصیت دی۔ حصول برکت کے لیے یہ ساری حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، حضور نے مجھے 10 باتیں ارشاد، حکمت سے بھری اور رحمتوں سے بھری ہوئی ایک ایک بات، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب سے تاب، تو اتنا خوبصورت کلام لہو خورشید کا ٹپکی اگر ذرے کا چکر۔ حضور نے 10 باتیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور وصیت ارشاد، کہتے ہیں کالا، حضور نے مجھے کہا ارشاد لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت وحرقت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اگرچہ تجھے قتل بھی کیا جائے اور تجھے آگ میں جلا بھی دی، کبھی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا۔ دوسری بات حضور نے مجھے یہ ارشاد فرمائی وَلَا تَعْصِ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، کہ اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرو، اگرچہ تجھے حکم دیں کہ اپنے مال کو اور اپنے بچوں کو لے کے گھر سے نکل جا، تو کہا یہ کر دیتا، نکل جانا، لیکن والدین کی نافرمانی نہ کر۔ تیسری بات حضور نے ارشاد فرمائی وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبًا مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، فرمایا اے معاذ بن جبل، فرض نماز جان بوجھ کر کبھی بھی نہ چھوڑ، زندگی میں کبھی نہ ہو کہ کچھ سے فرض نماز چھوڑ، اس لیے کہ جس نے فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اللہ اور اس کے رسول نے اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیا، اب وہ جدھر مرضی جائے، اللہ نے جو ذمہ لیا ہوا ہے مومن کا اللہ اٹھا۔ چوتھی چیز حضور نے جو ارشاد فرمائی وَلَا تَشْرِبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، اے معاذ بن جبل زندگی میں کبھی بھی شراب نہ پی، ہر بے حیائی کی جڑ ہے اور بنیاد ہے۔ پانچویں چیز کہتے ہیں حضور نے جو مجھے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ هَلَّا سَخَطُ اللَّهِ، کہا کبھی اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی ناراضگی مول لینے والی، اللہ تعالیٰ کی معصیت سے اس کی ناراضگی جائز ہو جاتی ہے، حلال ہو۔ اور چھٹی چیز کہتے ہیں حضور نے منہ ارشاد فرمائی وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الذَّنْبِ وَإِنْ هَلَكَتْ، کہا جب محاذ پہ ڈٹا ہونا تو کبھی پیٹ نہ پھیرو، اگرچہ لاشیں جو ہیں وہ گر رہی ہوں اور لوگ ہلاک ہو رہے ہوں، سارے لشکر کے ہلاک ہو جانے کا ڈر بھی ہو، لیکن کہا معاذ بن جبل میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کبھی پیٹ پھیر کے بھاگنا نہیں ہے۔ حضور نے کہتے ہیں مجھے جو 7ویں چیز ارشاد فرمائی وہ یہ تھی وَإِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ فَاثْبُتْ، اگر تو کسی ایسے علاقے میں رہتا ہو جہاں موت آ جائے، کوئی بیماری آ جائے موت والی، کوئی علاقہ چھوڑ کے بھاگنا نہ، وہی رہ، تیری قسمت پہ زندگی ہوئی تجھے کوئی موت دے نہیں سکے، اور اگر موت تیرے لیے لکھی گئی ہے تو جہاں مرضی چلا جائے تو موت سے بچ نہیں زندہ، اس لیے ایسے مقام سے بھاگ کر نہ جانا، وہیں ڈٹے رہنا اور وہیں رکے رہنا۔ 8ویں چیز کہتے ہیں حضور نے مجھے ارشاد فرمائی
وَأَنفِقْ عَلَىٰ أَهْلِكَ مِن طَوْلِكَ، کہا اللہ نے تجھے جو وسعت دی ہے، تجھے جو مال دیا ہے، اس کو اپنی اولاد پر کھل کے خرچ کرنا، اپنی اولاد سے بخل نہ کرو، اولاد کے معاملے کے اندر جہاں ان کی ضرورت ہو اس کو کھل کے پورا کر۔ اور حضور نے 9ویں بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ ادب، اپنی اولاد کو ادب سکھانے کے لیے ڈنڈا نہ چھوڑ، عصا ہمیشہ لٹکا کے رکھنا، کوڑا باندھ کے رکھ۔ اور 10ویں چیز کہتے ہیں حضور نے جو مجھے ارشاد فرمائی وَأَخْفِهِمْ فِي اللَّهِ، اپنی اولاد کے دل میں اللہ کا خوف ڈالتے رہیں، اللہ کا ڈر پیدا کرنا اپنی اولاد کے لیے۔ تو نے اپنی اولاد کو یونیورسٹی اور کالجوں تک پہنچایا، بیرون ملک سے بھی تعلیم دلوائی، لیکن اللہ کا خوف نہ سکھا، اللہ کا خوف سکھانا اپنی اولاد، ایسے لوگوں کی صحبت میں بٹھانا جن کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کا خوف پیدا ہو، ان کو ایسی کتابیں لا کے دینا کہ جن سے خشیت الہی ان کے سینے میں پیدا ہو۔ اگر انہیں سب کچھ دے دیا، عالی نسب پنگڑے دے دی اپنی اولاد، تو نے جو ہے وہ بہت اچھی تعلیم دلوا دی اپنی اولاد، دنیاوی سوسائٹی کے اندر ان کا وقار بہت بلند ہو گیا، تو نے سب کچھ دے دیا اپنی اولاد کو، اللہ کا خوف نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا۔ حضور نے جو 10ویں وصیت حضرت معاذ بن جبل کو کی وہ یہ ہے کہ انہیں اللہ سے ڈراتے رہے، اللہ تعالیٰ کا خوف، ان کی خشیت ان کے سینے میں پیدا کر لو۔ اللہ اکبر۔ حضور کا ایک اور فرمان سنیے، حضور نے فرمایا کہ جو شخص نماز چھوڑتا ہے، ایک طویل حدیث ہے جس کا یہ حصہ ہے، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَف، جو نماز ترک کرتا ہے قیامت کے دن قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی ابن خلف کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے۔ جس صف میں اللہ کے دشمن کھڑے ہوئے ہوں گے، بے نوازی کو بھی اس صف میں کھڑا کر۔ کتنی رسوائی، کتنی ذلت! کوئی بندہ یہ گوارا کرتا ہے کہ مجھے اس صف میں کھڑا کر دیا جائے جس پہ دشمنان خدا کھڑے، دشمنان رسول کھڑے، میری کوئی بہن، میری کوئی بیٹی، کیا یہ گوارا کر سکتی ہے کہ اس کو حضور پہ کانٹے پھینکنے والی ام جبریل کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے، اس کو حضور کو اذیت دینے والی عورتوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے؟ نہ میری کوئی بہن اور نہ کوئی میری ماں اس بات کو گوارا کرے۔ تو جب ہم یہ گوارا نہیں کرتے تو پھر ہمیں عزم کرنا چاہیے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑ۔ میں نے کسی جگہ پہ یہ بات بیان کی اور ساری گفتگو اسی عنوان سے، کوئی کچھ ماحول ایسا بنا ہوا تھا، تو مجھے بعد میں صابر نامی وہاں کے ساتھی نے فون کیا 2 یا 3 دن کے بعد، کہنے لگا کہ ہماری بستی میں ایک شخص بھی بے نمازی نہیں رہا ہے۔ اس حدیث کا دور اتنا ہے، اس حدیث کا وزن۔ تو کوئی شخص یہ گوارا کرتا ہے کہ مجھے دشمنان خدا کی صف میں کھڑا کر دیا جائے، جن دشمنوں کے چہروں پہ تارکون بنی ہوئی ہو اور ان پر لعنتیں برس رہی ہو، اور دنیا کے اوپر سب سے رسوائی زیادہ ان لوگوں کو ہوگی، تو کوئی شخص کی یہ گوارا نہیں کرتا۔ ہم تو ان کے سائے سے بھی بچنا چاہتے ہیں۔ میرے مالک، ہمارا حشر ان کے ساتھ نہ کرنا، ہمارا حشر ابو بکر عمر کے ساتھ کرنا، ہمارا عثمان غنی کے ساتھ کر دینا، ہمارا حشر تو مولا کائنات کے ساتھ کر دینا۔ مالک، ہمارا حشر بریلی کے امام احمد رضا کے ساتھ کر دینا، ہمارا حشر امام غزالی کے ساتھ کر دینا، بلال حبشی کے ساتھ کر۔ ہماری آرزویں تو یہ، ہماری تمنائیں تو یہ ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں مولا کل قیامت کے دن اٹھتے تو داتا کے قدموں میں اٹھے، خواجہ اجمیری کی چوکھٹ سے اٹھے، ہم اٹھے تو شاہ نقشبند بخاری کا جلوس آگے ہو، ہم اس جلوس کے ساتھ شامل ہوں، خواجہ معین الدین چشتی کی غلامی میں اٹھے، ہم حضرت غوث اعظم کی نوکری میں اٹھے، حضرت شیخ شہاب الدین کی نوکری میں اٹھے۔ ہماری آرزویں تو یہ ہیں، ہماری تمنائیں تو یہ ہیں، لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ اٹھیں تو پھر ایک نماز بھی ترک نہیں کرنا ہو، اور اگر نماز ترک ہو گئی تو کتنی بڑی سزا ہے، کتنی بڑی رسوائی ہے، کتنی بڑی ذلت ہے، اور یہ آپ کے رسول کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر! کہ قیامت کے دن وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا، قیامت کے دن اس کو دشمنان خدا کی صف میں کھڑا کر۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم نے یہ حدیث سن لی اور ہم نماز کا سن چھوڑے۔ آج عزم کر کے اٹھے، اور اولاد نہیں آئی، بیٹیاں نہیں آئیں، گھر والے نہیں آئے، لیکن جا کے اس بات کو گھر میں نافذ کرنا ہے، اس کو حکماً نافذ کرنا ہے گھر کے اندر۔ ہمارا گھر ہو رسول اللہ کی امتی کا، اور گھر میں کوئی بے نماز پہ یہ حکم دینا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، فرمایا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ اس گھر میں نحوست ہوتی ہے جس گھر میں بے نماز۔ اس لیے آج ہم یہاں سے عزم کر کے جانا ہے کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اتنے زور سے کہو کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے۔ اللہ ہماری اس انشاءاللہ کو قبول کرے۔
قبول کرے. اللہ ہم کو پنجگانہ سجدے کی توفیق. کتنا بد نصیب ہے شخص کہ جس کی پیشانی اس کی حضور جھکتی, سارا دن کبھی کسی کو سیلوٹ کرتا ہے, کبھی کسی کو سیلوٹ کرتا ہے, کہتا میرے اس سے بھی تعلق ہونے چاہیے, اس سے بھی واسطہ ہونا چاہیے, اس سے بھی رابطہ ہونا چاہیے, کبھی دنیا میں کام پڑ جاتا ہے, اس سے بھی تعلق رہنا چاہیے میرا. کہاں کہاں صبح سے لے کر شام تک سلوٹ مارتا ہے, ایک اللہ کی حضور بھی جھکا جاتا. اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں ایک سجدہ جسے تو کیا سمجھ, ہزار سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نچا. آؤ اللہ کی حضور بندگی کا سب چکا. تو یہ کتنی عبرتناک جو ہے اور کس قدر جو ہے وہ فکر انگیز حدیث ہے. وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ أَبِي خَلْفَ. وہ شخص ان بد نصیب لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کو نماز کی توفیق نہیں. آپ نے حدیث علماء سے بارہا سنی, حدیث طبیب ہے. آقا کریم معراج کی رات گئے تو وہاں مختلف لوگوں کو مختلف عذابوں میں مبتلا تھے. کسی کی انتڑیاں کٹ کٹ کے گر رہی, کسی کا منہ چیرا جا, کسی کی زبان لوہے کینچیوں سے کاٹی جا, کسی پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جا, کوئی جو ہے وہ سران والا گوشت کھا, کسی کے جسم میں لوہے کی میخیں ٹھونکی جا رہی. لیکن ایک قوم کو حضور نے دیکھا, ایک بھاری پتھر سے ان کا سر کچلا اور پتھر کے واپس آنے تک دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے, پھر کچلا. حضرت جبریل امین کے حضور نے فرمایا کہ یہ کون لوگ, یا جبریلو من ہاؤلائے, یہ لوگ کون ہیں, ان کے سر پتھروں سے پوچھ لے. قال ہاؤلائے الذین تثاقلت رؤوسہم عن الصلاۃ المکتوبہ. کہا یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ فرض نمازوں سے جن کے سر بوجھل رہتے تھے, نمازیں پنجگانہ فرض بھی نہیں پڑھا کرتے تھے, یہ وہ بد نصیب ہے. آج ان کے سر ٹوٹے جا رہے ہیں. یہ تھوڑی سی زندگی ہے, تھوڑی سی 60-70 سال بڑی زندگی ہو وہ مگر نصیب ہو جائے تو پتہ نہیں ہے کہ کل ہمارا آنے والا کہاں ہے. کتنا غافل اور بد نصیب ہے وہ شخص جس کو سجدہ تو بندگی کا نام ہے. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندی. بندہ تو ہے ہی بندگی میں. کسی شخص نے راستے میں جاتے جاتے چائے کی پیالی پلا دی ہونا بازار میں, تو ہم جب بھی اس گلی سے گزرتے ہیں اس کو سلوٹ کر کے جاتے, السلام علیکم. یار اس سے بڑے سلام لیتے ہو, یہ بڑا محبت والا, بڑے اخلاق. یار جس نے چائے کی پیالی پلا دی ایک مرتبہ, اس کو تو جاتے آتے سلام کر کے جاتے ہو. جس رب نے زندگی بخشی, جس رب نے جو ہے وہ ساری بہاریں عطا کی, اس کے حضور میں ٹکا جاتا ہے. کتنا متکبر سخت جو اللہ اکبر. کہا یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں فرض نمازوں سے جن کے ساتھ بوجھ بہا کر. اللہ اکبر. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز چھوڑنا تو خیر بہت بری بات ہے, جو شخص نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت سے نہیں. فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ اپنی جگہ کسی اور کو کھڑا کر, اور جوانوں کا ایک گروہ ساتھ, اور جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنا نہیں آتے ان کے گھروں کو آگ لگا دیں. رحمت للعالمین آقا فرما رہے ہیں کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. کتنا غصہ ہے ان لوگوں پر کہ جو مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے, اور جو پڑھتے ہی نہیں. اس دور میں تو کوئی تھا ہی نہیں کہ مومن اور نماز نہ پڑھتا ہو. اللہ اکبر. تو مومن نماز ہی پڑھتے تھے. تو اگر کسی سے گھر میں نماز پڑھی گئی تو فرمان میرا جی چاہتا ہے. آج نماز تو نماز رہی, ہم کو تو جمعہ بھی نصیب نہیں. اتنے لوگ ہیں کہ جو پابندی کے ساتھ نماز جمعہ بھی نہیں پڑھتے. حضور کا ایک فرمان سن, آقا کریم نے ارشاد فرمایا من ترک الجمعۃ ثلاث جمع متوالیات فقط نبذ الاسلام وراء ظہرہ. جس نے بغیر کسی عذر کے 3 جمعے چھوڑ دی, اس نے اسلام کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال, اس نے پرواہ ہی نہیں کیا. اور ایک حدیث کے لفظ ہے من ترک صلاۃ جمعات من غیر عذر کتب من المنافق. جس نے بغیر کسی عذر کے 3 جمعے چھوڑ دیے اس کا نام منافقوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے. اور ایک حدیث کے لفظ اس حوالے سے من ترک ثلاث جمع تہاونا بہا تاب اللہ علی قلبہ. جس نے سستی کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ تو اس کے دل پر اللہ غفلت کی مہر لگا. یہ وہ بد نصیب شخص ہے کہ جو نماز جمعہ چھوڑتا ہے. حضرت ابن حجر نے الزواجر کے اندر ایک روایت لکھی, وہ فرماتے ہیں جو شخص نماز ترک کرتا ہے اس کو بہت ساری رسوائیاں. وقت اتنا تدریب نہیں ہے کہ ایک ایک چیز کو تفصیل سے بیان کرو. وہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی عمر میں برکت اٹھا لی. دوسری بات اس کے چہرے سے صالحین کا نور اتار دیا جائے. تیسری بات وہ کوئی بھی عمل کرے اس کا ثواب دی, یہ دنیا پر اس کو سزائیں. چوتھی سزا دنیا پر اس کو یہ ملتی ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہو. اور 5ویں سزا اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے جو نیک لوگ دعا کرتے ہیں ان دعاؤں کا حصہ اسے دی.
مومن ایک سحری کو اٹھ کے دعا مانگتے اللہ پوری امت پر کرم کرتے، تو یہ بھی امت میں شامل ہے. دعا اللہ والے کی تو قبول ہوئی، لیکن اس کا حصہ نہیں پاتا. اس کا حصہ نیک لوگوں کی دعاؤں سے نکالی. اور جب وہ مرنے لگتا ہے نزا کے وقت 3 اس کو سزائیں، ایک تو بھوکا مرتا ہے، دوسرا پیاسا مرتا ہے، تیسرا ذلیل ہو کے مرتا ہے. اور قبر کے اندر اس کو 3 سزائیں. حضرت امام ابن حجر کہتے ہیں کہ اس کی قبر تنگ کرتی، حتیٰ کہ ادھر والی پسلیاں ادھر، ادھر والی. دوسرا اس کی قبر میں آگ ڈالی، جو اللہ کی حضور نہیں چھپتا اس کی قبر اس لائق ہے کہ اس میں آگ ڈالی. اور تیسری اس کے اوپر ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام ہے شجاع الاقرع، اور جب وہ ڈنگ مارے گا تو 70 گز تک وہ شخص زمین میں دنس جائے اور وہ مسلسل یہ ڈنگ مار دے. اور کہا کہ 3 سزائیں اس کو حشر میں پہنچے. ایک تو اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا، اور جس کا حساب سختی سے لیا گیا وہ بچ پائے گا. حساب سے بچے گا وہ جس سے اللہ صرف نظر کرے. اللہ اکبر. ایک تو اس کا حساب سختی سے لیا جائے، دوسرا اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے قہر و غضب کا اس پہ ہاتھ، اور تیسری اس کو سزا یہ دی جائے گی کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا. ساتھیو، میں اور آپ آج کی اس بزم میں یہ پختہ عزم کر کے اٹھیں. آج ہم خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی، اپنے دوستوں کو، میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے جس سے دوستی ہونا اس کی انگلی پکڑ کے دین کی راہ پہ لے. یہ دوستی کا حق، اس کے لیے آپ بہت کچھ کریں، لیکن اگر اس کو دین نہیں دیا تو کچھ کوشش کرو میرا دوست ہو اور جہنم میں جائے. والدین بچے کے مستقبل کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں مستقبل ٹھیک ہو، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے اندر کتنی بھاری فیسیں بھرتے ہیں. کیوں کیوں کر رہے ہو؟ میں نے دیکھا بوڑھا باپ اپنی کمر پہ گولیاں لاد کے مزدوری کرتا، مائیں اپنا زیور بیچنے کی اولاد پڑھ گئے. یا اتنا کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ جی مستقبل ٹھیک ہو جائے. یہ مستقبل کتنا ہے؟ 20-25 سال کا. اور جو اصل مستقبل ہے اس کی فکر ہی نہیں. اصل مستقبل تو وہ ہے. اللہ اکبر. بیرون ملک جائے بیٹا تو ماں کہتی ہے بس دعا کرو کہ میرا بیٹا خیریت سے پہنچے. بیٹی کی شادی کرتی ہے تو ماں کہتی ہے دعا کرو کہ اپنے گھر میں اس کو چین مل جائے. کسی کا انٹرویو ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جناب دعا کرو کہ اس انٹرویو میں وہ کامیابی سے گزرتا ہے. میں کہتا ہوں جب قبر میں اترتا ہے پھر کسی نے آ کر کبھی نہیں کہا کہ دعا کرو مشکل گھڑی آ گئی ہے خیریت سے گزر جائیں. اصل امتحان تو یہ ہے، اگر اس امتحان سے گزر گیا تو کامیابی اور بامرادی. یہ تھوڑا سا مستقبل دنیا کا، اس کے لیے ہم کتنے پیسے لگا دیں. سب کچھ اولاد کو آتا ہے، ہر شے پر پڑھتے اور بولتے ہیں، دعائے قنوت بھی نہیں آتی ہو. تو ہم اپنی اولاد کے لیے 3 کا تحفہ اس کو کبھی نہ چھوڑیں. اللہ اکبر. کوشش کریں، محنت کریں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بد عمل بائسین کی بات پیٹھی ہے کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں خود اس پہ عمل. آج ہمارے کچھ بائسین لوگوں کو تو باز و تلقین اور نصیحت کرتے اور خود نماز میں سستی کا ارتکاب، اور جس سے قوم کے اندر نماز میں سستی عملاً پیدا ہو. کوئی عرس کی تقریب ہو، کوئی محفل دعوت، کوئی جلسہ ہو، کوئی شادی کی تقریب، نماز کے وقت کا پورا خیال رکھا کریں اور اس بات کا لحاظ رکھا کریں. بلکہ ہمارے ہاں ایک عجیب سا فیشن ہے اور عجیب سی بات ہے، میں بڑا حیران ہوا کرتا ہوں کہ عشاء کے بعد جب جلسے ہوتے ہیں نا ہمارے مساجد کے اندر، تو مغرب سے اعلان شروع ہو جاتا ہے آج رات فلاں صاحب خطاب فرمائیں گے، اور پھر جب نماز عشاء ہوتی ہے تو ہمارا نقیب محفل کھولتا ہے لاؤڈ سپیکر اور وہ اعلان کرتا ہے رات جماعت ہو چکی ہے، اب مسجد میں ہو. یعنی یہ نماز کو ہلکا کرنے والی بات ہے. ان کو کہا جا رہا ہے، بلکہ بات تو کہہ دیتے ہیں جس کا تمہیں ڈر تھا وہ گزر گئی ہے، اب آ جاؤ، کیا لینا ہے تم سے میں آ کر اگر نماز ہی نہیں پڑھوں. منبروں میں محراب کے جو ذمہ دار ہیں ان سے جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ حرکات سکنات سرزد ہو گئی. یہ جو جعل نقیبوں کا ایک رول آ کے یہ بھی بہت بڑی مصیبت. ایک تو بے تحاشا الفاظ، دوسرا دین کی روح سے ناش. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ پہلے حضرت غوث پاک ولی بناتے تھے، چور سے کتا بناتے تھے، آج کل ہم بنا دی. تم کیسے؟ ہمیں پتا ہوتا ہے یہ چور بیٹھا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں وہ سے زماعت کتبے دورا. بے تحاشا اور بے تکا الفاظ. اور پھر دین کی روح سے یہ ناش آئی کہ باقاعدہ اعلان ہوتا ہے جناب جماعت ہو چکی ہے اب تو آج. تو کیا کرتا ہے ساری رات جاگ کے میرے شاہ کی نماز ہی نہیں پڑھی. تو نماز کو ہلکا کیا گیا ہے. اسی طرح جلسہ لمبا ہو رہا ہے اور نماز کا وقت سپڑ رہا ہے. ان چیزوں کا التزام کر، ہم نے کوشش کر. اور یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ دربار بڑا اونچا ہے اور مسجد کے اندر جانوروں کی بینٹیں پڑی ہو. حیثیت تو مسجد کی ہے، دربار کی تو ثانوی حیثیت. دربار پہ 3 کروڑ روپیہ لگا ہوا ہے اور مسجد میں چٹائیاں بھی موجود. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی تاخوش، کہ زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کان.
بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، میں ابلہ مسجد ہوں میں تہذیب کا فرض ہوں. ہم نے ان چیزوں کو دیکھ. اچھا بعض والدین کی ایک سستی ہے، وہ آتے جناب تعویذ کر دو ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی، بچے نماز نہیں کہتے جی ہماری تو چلو گزر گئی، ہم تو نہیں پڑھتے یہ تو پڑھے. میں کہتا ہوں یہ کیوں پڑھیں جب تم نہیں پڑھتے؟ الولد سیون لابی ہے، بیٹا باپ کا راز رہتا ہے. تم مجھ سے تعویذ لینے آگے ہو، گھر میں مصلی بچھا کے سجدہ کرو نہ، تمہاری اولاد بھی تمہارے تتبع میں سجدہ کرنے کی عادت. اور تمہارے بچے 7 سال کے ہوں انہیں مسجد میں لے جائے، 10 سال کے نہیں پڑھتے تو ان کو مار کے پڑھا. اب اولاد ہوگی جوان خود کبھی سجدہ کیا نہیں، اب کہتے ہیں شاید تعویذ سے کام چل جائے گا. جو تعویذ اللہ کے رسول نے تمہیں دیا تھا کہ 7 سال کے ہوں تو پکڑ کے انگلی مسجد کا راستہ دکھاؤ، 7 سال کے ہو جائیں تو مار کے پڑھو، ان کے سینے میں اللہ کا خوف داخل کرو، ان کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ. وہ اولادکم صلاۃ کے ساتھ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. حب نبی، ایک اپنے نبی کا پیار سکھاؤ، وحب اہل بیت ہی، رسول اللہ کے اہل بیت کا پیار سکھاؤ، وتلاوۃ قرآن، اور قرآن کا پڑھنا سکھاؤ. چھین لو سیڑھیاں ان کے ہاتھوں سے گانے والی، چھین لو ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ ناول، اور ان کے ہاتھ میں قرآن دے دو. کتنے خوش نصیب دن تھے، گلیوں سے گزرتے تھے، گھروں سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آتی. آج پاپ میوزک کی صدائیں تو آتی ہیں، آج قرآن کی آوازیں نہیں آتی. تو یہ عجیب ہے جی ہم نہیں پڑھتے یہ تو پڑھے. میں کہتا ہوں یہ کیوں پڑھے جب تم نہیں پڑھتے ہو؟ تمہارے اوپر کیا فرض طاقت ہو چکا ہے براتے کی وجہ سے؟ تم بوڑھے ہو کے نہیں پڑھتے ہو، تمہاری اولاد چاہے تو جوانی میں پڑھ لے. تم خود اللہ کو سجدہ کرو اور پھر دیکھنا تمہارے تتبع میں، تمہاری اتباع میں تمہاری اولاد بھی تمہاری پیچھے پیچھے. اللہ اکبر. صاحب اس عنوان سے کہنے کے لیے بہت کچھ ہے. اللہ تعالیٰ کا اللہ شاہ و میرا اعلیٰ حضرت سے 2 لوگوں نے فتویٰ پوچھا. بریلی کا ایک محلہ ہے، محلہ ذخیرہ، اس میں ہادی حسن اور قرب محمد نامی لوگوں نے تنظیم بنائی نماز کی دعوت کے لیے. کچھ لوگ ان کی بات کو نہ سنتے، اعلیٰ حضرت سے استفتاء کیا، فتاوی رضویہ کے اندر موجود کہ ہم نماز کی دعوت دیتے ہیں، کچھ لوگ اس کے باوجود نہیں آتے، تو حکم شرعی کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پہلے تو نرمی سے انہیں سمجھائیں، آؤ نماز کی طرف. نہیں مانتے، مؤثر لوگ ڈالیں جو ان کو کہیں. یہ تھے ہمارے کرنے والے کام. ہم کن جھگڑوں میں پڑے ہو، مؤثر معاشرے کے لوگ تلاش کریں اور جن کی وہ مانتے ہیں ٹالتے ہیں ان سے سمجھائیں. اور فرماتے ہیں اگر ان کے سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتے تو فرمایا فتویٰ پہ یہ ہے ان سے بائیکاٹ کرتے ہیں، ان سے ترک کلام کرتے ہیں، ان سے گفتگو چھوڑ دیں. ہم نے تو کبھی بیٹوں سے نہیں چھوڑی. بیوی بے نماز ہو ہم ہر شے بیوی سے منوا لیتے. کبھی کہا تیرے ہاتھ کی پکی روٹی نہیں کھاؤں گا اگر تو نماز نہیں پڑھتی. کبھی بیٹا کہے امی تو نماز نہیں پڑھتی میں تیرے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاؤں گا. جو ماں بیٹے کے لیے سب کچھ کرتی ہے، کتنے دکھ جھیلتی ہے، کسی کے گھر کے برتن مانجنے پڑے وہ بھی مانجتی ہے، کیا بیٹے کی خواہش پہ نماز نہیں شروع کر دے گی؟ جب عادت ڈالے گی تو پھر اللہ دل میں بھی وہ محبت ڈالتا. کیونکہ ہمارا تو اتنا ہی کام ہے نا. حضرت بایزید بسطامی نے یہی کیا تھا نا. حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ بسطام کے لوگوں کی تربیت کر رہے، کسی محتے کے کونے میں آ کر ایک فاحشہ عورت پہ لوگوں کا دین ایمان اجاڑنے لگے. کسی نے کہا بایزید تیرا شہر لٹ رہا ہے، جس کو تو اشکوں سے سیراب کیا تھا اور سجدہ آئے سحرگاہی سے جس شہر کو نور بخشا تھا، تیرا شہر لٹ رہا. کیا ماجرا ہوا؟ لوگوں نے کہا بایزید بسطامی صبح مصلی اٹھایا اور جادس بادشاہ عورت کے دروازے پہ مصلی بچھا. اب جو بھی کہا تھا بایزید بسطامی کو بیٹھا ہوا دیکھ کے راستہ بدل دیتا. اس نے انتظار کیا، رات کے اندھیرے گہرے ہو گئے، آج کوئی گاہک نہیں آیا. اس نے کھڑکی سے جھانک کر کے دیکھا ایک بوڑھا بابا بیٹھا ہوا، ہاتھ میں تسبیح ہے، مصلی بچھایا ہوا ہے. نیچے اتر کر کے کہا بابا اللہ کو یاد کرنے کے لیے اور تھوڑی جگہ ہے، تجھے میرے گھر کی گلی ہی ملی، میرا راستہ روک لیا. بابا کہنے لگا کیا مسئلہ ہے تجھے؟ کہا میرے گاہک رکے ہوئے ہیں. کہا آج میں تیرا گاہک، بتا تیری رات کی قیمت کتنی ہے؟ اللہ اکبر. حضرت بایزید بسطامی نے قیمت طے کی. اس کے گھر کی جب چھت چڑھنے لگے نا سیڑھیاں، لوگ دیکھ رہے تھے. وہاں مالک اگر بایزید بھی اجڑ گیا تو